الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے قرآن کا نظریہ پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہو سکتا ہے لوگ بہت ساری باتیں کریں اور اس کی بہت ساری وجوہات بتائیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی نہیں کی، ہمارا ملک جو ہے فحاشی اور بے حیائی کا جو ہے گڑھ بن گیا، ہم نے نماز چھوڑ دی، دیگر جو بھی اس حوالے سے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن نے اس کی وجہ کیا بتائی ہے۔ قرآن نے نہایت مختصر الفاظ میں کہا والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے اٹھائی، زمانے کے انقلابات سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں دعوت دی، بتایا کہ زمانے کے انقلابات کو دیکھو، اس سے سبق حاصل کرو کہ کیسی قومیں آئیں، کیا ان کا طرز عمل تھا، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک وہ قوم تھی کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، گنے چنے چند لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے قانون کی اتباع کی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ نے ان کو وہ عروج دیا، وہ کامیابی دی جس کا اس معاشرے میں، اس ماحول میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ جماعت صحابہ کرام تھی کہ جن کی حالت یہ تھی، احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات کئی دن تک ایک کھجور جو ہوتی تھی اسی کو چوستے تھے اور اس کو چوس کر جو ہے وقت گزارتے تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں تھے۔ وہ دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں کیسے آئے؟ وہی اللہ نے بتایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان یقیناً نقصان میں ہے۔ اللہ نے یہاں تاکید در تاکید فرمائی کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو خسر سے مراد جو ہے وہ انسان کی ایسی حالت ہے کہ جب انسان باوجود انتہائی کوشش کے اپنی محنت کے ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ محنت بھی کرتا ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے، وہ جدوجہد کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا پھل اسے نہیں مل پاتا، وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ ہم تمہیں بتائیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے، اعمال کے اعتبار سے نقصان میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری کوششوں کو، اپنی زندگی کی ساری جدوجہد کو دنیا میں گم کر دیا، دنیا میں مشغول رہے، دنیا کے اندر مگن ہو کر رہ گئے، اور کیا سمجھتے تھے وہ کیا سمجھتے تھے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور تھوڑا دیکھیں کہ صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے ہم مارے پھر رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ پھر بھی ہم ویسے کی ویسے ہیں، پھر بھی وہی رونا ہے، گھر کے سب افراد کما رہے ہیں، پھر بھی ہمارا وہی رونا ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو دنیا کی مشغولیت میں، دنیا کے الجھنوں میں پھنسا دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہی سب صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو دنیا میں گم ہے، جس نے اپنا محور دنیا کو بنا لیا ہے، جس کی آرزو، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کی سوچ اور فکر دنیا بن گئی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، وہ بے وزن ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ساری تڑپ دنیا کے لیے تھی، ان کا اڑنا بچھونا دنیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، ہمیں بتایا کہ تمہیں کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین، میں نے تمہارے درمیان دو ادارے چھوڑے ہیں،
دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ بتائیے کہ صحابہ کرام نے کن دو چیزوں کو پکڑا تھا؟ وہ یہی دو چیزیں تھیں، اللہ کی کتاب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جس نے ان کو دنیا کی بادشاہت عطا فرما دی، دنیا ان کے قدموں میں جمع کر دی۔ وہ دنیا کی لالچ ان کے دلوں میں نہیں تھی، ان کے دلوں میں آخرت کی طرف تھی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے وہ طالب تھے، تو اللہ نے ساری دنیا ان کے قدموں میں جمع کر دی۔ لیکن جب سے ہم نے عروج اور ترقی کے نئے نئے طریقے اختیار کرنا شروع کیے اور نئے نئے چیزوں کو اور اغیار کی ان چیزوں کو اپنانا شروع کیا جو انسان کی تنزلی کی اصل وجوہات ہیں، تب سے ہم جو ہیں زوال پذیر ہونا شروع ہو گئے۔ تو مسلمانوں کی تنزلی کا علاج، مسلمانوں کے زوال کا علاج جو ہے وہ آگے بڑھنا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ سائنس کی ترقی، فلاں کی ترقی، فلاں کی یہ، آپ مجھے بتائیں وہ سائنسی ترقی کہاں گئی جس کے بڑے بڑے دعوے تھے؟ آج ایک وائرس کے سامنے سب ڈھیر ہو گیا ہے۔ بھائی سائنسی ترقی ہے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے ماہرین علم اور بڑی بڑی عقلوں والے جمع ہو گئے ہیں، لیکن آج پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ وہ ترقی کہاں گئی؟ یہ ترقی نہیں ہے، ترقی اس کا نام نہیں ہے۔ ترقی کیسے مل سکتی ہے؟ ترقی اسی صورت میں ملے گی، کامیابی اسی وقت ملے گی، عروج اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب 1400 سال پہلے کا تجویز کردہ جو نسخہ کیمیا ہے، جب ہم اس کی طرف پیچھے پلٹیں گے، اس کو پڑھیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے۔ یہ کلام مجید وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جو صرف کہنے کو نسخہ کیمیا نہیں ہے، جو تجربے سے ثابت ہے، جس پر عمل کر کے لوگوں نے دکھایا ہے، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے ان کو اللہ نے عروج دیا ہے۔ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ہر زندگی کا ہمارا حل رکھا ہے، ہماری ہر مشکل کا حل اس کے اندر رکھا ہے، تو ہم اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو ہم پلٹ کر آئیں اس کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئیں، تو عروج یقیناً ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا آگے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن کیا ہے کن کا؟ ان لوگوں کا کہ جن کے اندر 4 خصوصیات پائی جائیں، یعنی سارے کے سارے لوگ نقصان میں ہیں، سارے کے سارے خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے، کون ہیں؟ ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین کرنے والے ایک دوسرے کو، اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے۔ جن لوگوں میں، جن قوموں میں، جن جماعتوں میں یہ 4 خصوصیات پائی جائیں گی، جب بھی جس قوم کے اندر جمع ہو جائیں گی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ عروج دے دے گا، وہ قوم کامیاب ہو جائے گی، وہ ساری قوموں پر غلبہ پا لے گی اور دوسری قومیں مغلوب ہو جائیں گی۔ تو کیا فرمایا کہ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کیا کہ جی ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی بلا نہیں آ سکتی، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہماری نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور ایمان کے بعد صرف نیک عمل بھی کافی نہیں ہے، اگلی بات کیا فرمائی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرتے رہے۔ عمل بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ، یعنی ایمان کے بعد عمل صالح کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنی ہے، برائیوں سے روکنا ہے، برائیوں سے منع کرنا ہے۔ ایک شخص خود صحیح ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا، وہ نہیں بچے گا۔ کیوں نہیں بچے گا؟
اس لیے کہ اس نے وتواصوا بالحق کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنے کا فریضہ سر انجام نہیں دیا، تو جو یہ فریضہ سر انجام نہیں دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں ہے غالباً، جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو وحی آئی کہ آپ کی امت میں سے 1,00,000 لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیا جائے گا، اور ان میں سے جو ہیں 60,000 وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، اور 40,000 وہ لوگ ہیں کہ جو گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں، جو نیک اور صالحین ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا اس میں کیا راز ہے، کہ یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ گناہوں میں مبتلا لوگ جو تھے 60,000 ان کو تو ہلاک فرما دے گا، لیکن یہ جو 40,000 نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کو ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیک لوگ وہ تھے کہ جو برائی کو جو ہے روکتے نہیں تھے، یعنی برائی کرتے دیکھتے تھے، گناہ کرتے دیکھتے تھے، ان کی پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں آتا تھا، یہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، یہ حق بات کہتے نہیں تھے، اس لیے ان کو بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا وتواصوا بالحق، یعنی حق بات کی تلقین کرتے رہنا یہ لازمی ہے، ایمان، عمل صالح اور حق بات کی تلقین کرنا۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جب انسان حق بات کی تلقین کرتا ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پھول نہیں بلکہ کانٹے برسائے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا فرمایا کہ حق کے ساتھ لازمی جو چیز ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر۔ اب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے کہ بھائی حق کی راہ میں کانٹے بچھیں گے، آپ حق بات کریں گے، آپ سچ بات کریں گے، آپ برائی سے روکیں گے تو پریشانیوں کا سامنا ہوگا، لیکن اس میں کیا کرنا ہے؟ استقامت کے ساتھ صبر کرتے رہنا ہے۔ تو یہ 4 اعمال جس کے اندر آگے وہ قوم کامیاب ہو جائے گی، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہمت نہ ہارو، غم بھی نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی ایمان اگر ہو انسان کے اندر، اللہ نے خود اعلان کیا ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایسا فرد جو ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے زوال پذیر نہیں ہو سکتا، وہ سربلند ہوگا، اللہ اس کو غالب فرمائے گا۔ تو لہٰذا قلب مومن جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ زرخیز کھیتی کی ہے، جس میں ایمان اور یقین کا بیج بونا لازمی ہے۔ اس قلب کے اندر، قلب مومن کے اندر ایمان و یقین کا بیج بونا ضروری ہے۔ جب ایمان و یقین کا بیج اس قلب کے اندر بویا جائے گا تو اس سے عمل صالح کا درخت اگے گا، عمل صالح کا درخت اگے گا، اور یہ تناور درخت جب بنے گا تو اس پر کیا ہوگا؟ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، یعنی حق اور صبر کا پھل اس پر اگے گا، اور حق اور صبر کا جو پھل اس پر آئے گا اس کو دنیا کھائے گی، اس پھل سے مستفید ہوگی، اور ہر طرف امن آ جائے گا، ہر طرف چین آ جائے گا، اور اس تناور درخت کے سائے کے اندر جو رہے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، وہ غالب ہی رہے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے اس کی ابتدا اگرچہ کلمہ شہادت سے ہوتی ہے، ایمان کی ابتدا کلمہ شہادت سے ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی انتہا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چھری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر ہوتی ہے۔ ابتدا تو ہم نے یہاں سے کی ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، شعر کا کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ جب کلمہ شہادت پڑھ لیا آپ نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آپ نے کہہ لیا تو اس کی انتہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری پر ہوگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن جو اس کے سامنے ہوگی، تب اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم دے، اور ہمیں دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ہماری آخرت کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔